السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے ان ڈی آئی جی صاحبان کے بارے میں جو کہ سندھ میں تو شیروں کی طرح سے جو ہے ڈی آئی جیز کی پوسٹوں کو انجوائے کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کا ٹرانسفر کسی بھی وجہ سے دوسرے صوبوں میں کر دیا جاتا ہے تو وہاں پھر نہ وہ شیروں کی طرح سے اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل رہتے ہیں اور نہ ہی گیدڑوں کی طرح سے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی آج ہم اپنے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم سندھ پولیس کے اس بد نصیب آئی جی پر بات کریں گے جو کہ سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے خواہش مندوں کے لیے جو ہے وہ ایک عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ ان پولیس افسروں کے لیے جو کہ کسی بھی سمجھوتے کے تحت، کسی بھی سودے بازی کے تحت سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے خواہش مند ہیں یا اس دوڑ میں شامل ہیں، انہیں کم از کم اس آئی جی کے ساتھ ہونے والے واقعات پر جو ہے نظر دوڑانے کی ضرورت ہے، جو اس وقت جو ہے دوسرے آئی جیز کے لیے جو ہے وہ نشان عبرت بن چکے ہیں۔ وہ آئی جی کون ہیں، اس پر بھی ہم آگے چل کر اب پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ جبکہ آج کے پروگرام میں ہم کراچی پولیس میں بعض سابقہ آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ذاتی ملازمان کے بھائی جو کہ پولیس فورس میں شامل ہیں، ان کو جو اہم ترین پوسٹنگیں اقربا پروری کے نتیجے میں دی گئی ہیں، اس پر بھی آج ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ جو اسکرین پر اس وقت تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ تصویریں جو ہے مشتاق مہر سابقہ آئی جی سندھ اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی ہے، اور ایک اور تصویر جو ہے خود آئی جی کے حیثیت سے غلام نبی میمن اور ان کے ہمراہ ان کے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور خود ان کے تینوں زونل ڈی آئی جی، یعنی کہ ساؤتھ کے ڈی آئی جی شرجیل نعیم کھرل ہیں، ویسٹ کے جو ہے وہ ناصر آفتاب ہیں، اس طریقے سے ایسٹ کے جو ڈی آئی جی ہیں وہ مقدس حیدر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر میں کس طریقے سے نہ جانے آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ جس سے جو ہے وہ چاروں کے چاروں جو ہے ہکا بکا رہ گئے اور بلکہ خلاؤں میں گھورنے پر مجبور ہو گئے۔ آخر ایسی کون سی بات کی آئی جی سندھ کے حیثیت سے غلام نبی میمن نے کہ وہ ایک طریقے سے ان چاروں افسروں کے جو ہے چہروں کے رنگ فک ہو گئے اور اس وقت وہ خلاؤں میں گھورتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تصویر سے صاف واضح ہو رہا ہے۔ یہ میٹنگ ہے آئی جی کے حیثیت سے غلام نبی میمن کی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ جعلی ایف آئی آر کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر انہیں یہ اطلاع ملی کہ جعلی ایف آئی آر یعنی جعلی مقدمات کا اندراج ہوا تو مقدمے کے مدعی کے ساتھ ساتھ اس ایف آئی آر کو درج کرنے والے افسر کے خلاف بھی قانون کے مطابق، پولیس رولز کے مطابق سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اس قسم کے سخت ترین احکامات جو ہے اس میٹنگ میں جو ہے غلام نبی میمن نے جاری کیے تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ اپنی پالیسی کا انہوں نے اعلان کیا تھا، جس کو سنتے ہی خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے گھور رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے تینوں زونل ڈی آئی جیز بھی جو ہے وہ خلاؤں میں گھور رہے ہیں، جیسا کہ اکا بکا ہو گئے، جیسا کہ خود غلام نبی میمن نے انہیں کوئی پالیسی نہ دی ہو، کوئی احکامات نہ دی ہو، بلکہ توپ کا گولہ ان پر گرا دیا ہو، جس وجہ سے وہ سب کے سب جو ہے وہ اس وقت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ تصویروں سے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں صاف طور پر آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور تصویر جو ہے وہ مشتاق مہر کے آئی جی کے حیثیت سے اور ان کے ساتھ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے حیثیت سے جو ہے خود غلام نبی میمن موجود ہے۔ کس طریقے سے حقارت سے یا حیرت سے جو ہے وہ غلام نبی میمن کو جو ہے وہ ان کے آئی جی کچھ دکھا رہے ہیں، ان کی توجہ اس جانب مبذول کرا رہے ہیں، اور بڑی حیران کن نگاہوں سے جو ہے خود قابل احترام جو ہے غلام نبی میمن اپنے ہی آئی جی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آخر کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ کس جانب ان کو متوجہ کر رہے ہیں جہاں وہ متوجہ ہونا نہیں چاہتے ہیں، لیکن بائی فورس یا آئی جی کے حیثیت سے جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے غلام نبی میمن کو اس جانب متوجہ ہونے پر مجبور
مجبور کر رہے ہیں۔ یہ تصویر جو ہے وہ صاف طور پر یہ کہہ رہی ہے، یہ چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہے۔ جس طریقے سے جو پہلی تصویر ہے اس میں جو ہے خود آئی جی سندھ کے سے غلام نبی میمن نے ایڈیشنل آئی جی کراچی اور تینوں زونل ڈی آئی جیز کو جو ہے ہکا بکا کر دیا اور ان کو خلاؤں میں گھورنے پر مجبور کر دیا۔ تصویریں جو ہے وہ بہت کچھ کہتی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں سندھ پولیس کے شیر نما ڈی آئی جی صاحبان سے متعلق۔ اب خیبر پختونخوا میں 4 ڈی آئی جی جو ہے وہ سندھ پولیس سے گئے تھے روٹیشن پالیسی کے تحت، جن میں سے جو ہے 2 کی واپسی ہو چکی ہے۔ عبداللہ شیخ ایف آئی اے میں آ چکے ہیں اور اب نعمان صدیقی کی واپسی جو ہے سندھ پولیس میں تو نہیں ہو سکی، لیکن ان کی خدمات جو ہے وہ خود نیشنل پولیس اکیڈمی کے کمانڈنٹ اللہ ڈینو خواجہ نے حاصل کر لی اور ان کے پاس انہوں نے رپورٹ بھی کر لی ہے، کیونکہ ان سے ان کے اس وقت سے مراسم ہیں جب خود اے ڈی خواجہ ایس ایس پی حیدرآباد کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور یہ ان کے پاس ایز اے یو پی کام کر رہے تھے، ایز اے اے ایس پی کی یہ اطلاع ہے۔ تو ان کے مراسم جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہت گہرے ہیں۔ سندھ پولیس میں ڈی آئی جی تھے اور خود شیروں کی طرح سے جو ہے انہوں نے ڈی آئی جیز کی پوسٹوں کو انجوائے کیا۔ اب اس وقت 2 ڈی آئی جی رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، یونس چانڈیو اور ایک دوسرے ڈی آئی جی ہیں ثاقب اسماعیل میمن۔ اطلاع یہی ملی ہے خیبر پختونخوا سے، ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سندھ کے ڈی آئی جی آتے ہیں وہاں یقیناً شیر ہوں گے، وہاں شیر پہ سوا شیر ہوں گے، لیکن یہاں ان کی نہیں چلتی اور انہیں اپنے سائے سے بھی خوف آتا ہے، خاص طور سے جب انہیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ دہشت گردی کی وارداتیں بڑھ چکی ہیں تو وہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ اب حال ہی میں ایک جو ڈی آئی جی کا ٹرانسفر ہے، انہوں نے اپنے رفقا سے کہا کہ انہوں نے تو بڑی منتیں ترلے کرتے ہوئے خیبر پختونخوا پولیس سے اپنی جان چھڑائی ہے، وہاں تو زندہ رہنا بہت ہی مشکل ہے، دہشت کے بادل منڈلا رہے ہیں اور ہم جیسے کراچی کے پولیس افسروں کو یا سندھ کے پولیس افسروں کو کوئی کام نہیں، اگر ان کی پوسٹنگ بھی کر دی جائے اہم ترین رینجوں میں تو وہ وہاں پر کام کرنے کے قابل نہیں رہیں۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ جو پولیس افسران یعنی شیر بن کر جو ہے وہ سندھ پولیس میں فرائض سر انجام دے سکتے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ دوسرے صوبوں میں نہ تو شیر بن کے کام کرنے کے قابل رہتے اور نہ ہی گیدڑ بننے کے قابل۔ حالانکہ کرپشن کا ریشو جو ہے وہ اب کراچی سندھ کی طرح جو ہے ملک کے دوسرے صوبوں اور دوسرے شہروں میں بھی تقریباً بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن کام جو ہے وہ سخت ضرور ہے، محنت طلب ضرور ہے، زندگی کا رزق ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناز و نخروں میں پلے جو ہے سندھ پولیس کے افسران جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صحراؤں میں جو ہے اپنے فرائض سر انجام دینے کے قابل یا لائق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے جو ہے منتیں ترلے کرتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی حال پہ ترس کھا کر جو ہے ان کا ٹرانسفر وہاں سے خیر و عافیت کے ساتھ کر دیا جائے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں وہ کون سا بد نصیب آئی جی ہے سندھ پولیس کا جو کہ اب دوسرے پولیس افسروں کے لیے، ان پولیس افسروں کے لیے جو سندھ پولیس کا آئی جی بننے کے خواہش مند ہیں، سودے بازی کے نتیجے میں یا کسی بھی شرط پر یا کسی بھی حال میں جو ہے وہ آئی جی بننا چاہتے ہیں، وہ بھی سندھ پولیس کا، ان کے لیے جو ہے وہ آئی جی یعنی کہ عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے جو ہے ایک ایسے آئی جی سے چارج لیا تھا جو کہ صرف 3 ماہ تک جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے تھے، اور اس وقت سندھ حکومت سے ان کا ایک غیر قانونی اور ایک غلط معاہدہ پر دستخط نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ یہ اربوں روپوں کا ایک معاہدہ تھا جو کہ سندھ پولیس کے لیے بختر بند گاڑیوں کے خریدنے سے متعلق تھا، جو کہ فرانس سے خریدی جا رہی تھی، لیکن وہ جو گاڑیاں تھیں وہ اس قابل نہیں تھی کہ وہ دہشت گردی کی وارداتوں میں استعمال کی جا سکے، وہ ناکارہ بختر بند گاڑیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود سندھ پولیس کی جانب سے، حکومت کی جانب سے دباؤ تھا آئی جی پر کہ وہ
ہر حال میں جو ہے وہ ان بختر بند گاڑیوں کو خرید لے۔ لیکن اس وقت کے جو وہ آئی جی تھے اقبال محمود نے جو ہے وہ اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ معاہدہ اس سے قبل خود سردار فیاض احمد خان لغاری جب آئی جی تھے انہوں نے بھی جو ہے اس پر عمل کرنے سے انکار کیا تھا، ان کا بھی ٹرانسفر کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب خود اقبال محمود نے جب اس پر عمل درآمد کرنے سے انکار کیا تو انہیں بھی کہا کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو پھر آپ کو یہ اس اہم ترین پوسٹ پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، آپ کو اس پوسٹ سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ لیکن اصول پرست اقبال محمود نے جو ہے وہ انکار کر دیا، اس نے کہا کہ مجھے پوسٹنگ نہیں چاہیے، لیکن میرے ہاتھوں جو ہے یہ ایک غلط کام نہیں ہو سکتا جو کہ آگے جا کے خود پولیس فورس کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے۔ اس طریقے سے جو ہے اقبال محمود جو ہے وہ 23 اپریل 2014 کو جو ہے وہ سندھ پولیس کے آئی جی بنے، اور اس کے بعد 3 جولائی 2014 کو جو ہے وہ انہوں نے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا آئی جی ان کی جگہ پر آیا تو وہ کمپرومائز تھا، وہ ان دو شرائط کی بنیاد پر آئی جی ان کو بنایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک تو یہ ناکارہ بختر بند گاڑیاں خریدنی ہیں ہر حال میں، دوسرا جو ہے وہ سندھ حکومت کی مرضی سے ان کے جو ورکر ہیں انہیں پولیس میں بھرتی کرنا ہے۔ ان دو کڑی شرائطوں کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں جو ہے وہ پولیس افسر سندھ پولیس کے آئی جی بن گئے، اور تقریباً 1.5 سال تک جو ہے وہ آئی جی رہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سندھ پولیس کی تاریخ کا حصہ بن چکا ہے کہ وہ اب تک جو ہے وہ مقدمات کو فیس کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ان سے یہ کام کروایا وہ لوگ بالکل ان سے پیچھے ہٹ کر وہ ایسے ہو گئے کہ جیسے وہ انہیں جانتے ہی نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے سیاستدانوں اور پولیس افسروں اور بیوروکریٹ کا گٹھ جوڑ، جو کہ وقتی ہوتا ہے، مفادات کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر جو ہے یہ تعلق بنتا بھی ہے اور تعلق بگڑتا بھی ہے۔ اسی تعلق کا شاخسانہ ہے کہ وہ آئی جی جو ہے وہ اس وقت عبرت کا نشان بن چکے ہیں دوسرے ایسے پولیس افسروں کے لیے جو کہ سودے بازی کے نتیجے میں سندھ پولیس کا آئی جی بننے کے خواہش مند ہیں۔ انہیں خاص طور پر جو ہے وہ اس آئی جی کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور زیادتیوں کی جانب غور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے اس کڑوے گھونٹ کو پینا چاہیے جو کہ سودے بازی کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ لیکن آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آئی جی کے جانے کے بعد بھی اس کے بعد اے ڈی خواجہ آئے جو کہ اصولوں پر چلتے رہے، بعد میں جو آئی جی ہیں وہ بھی جو ہے وہ سودے بازی کا نتیجہ بتائے جاتے ہیں۔ اب جو موجودہ آئی جی ہیں وہ بھی اسی فیز سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ سودے بازی کا مطلب یہ نہیں کہ سودے بازی میں ضروری نہیں کہ مالی معاملات بھی ہو، سودے بازی میں جو ہے وہ آپ نے یعنی کہ حکمرانوں کے غلط ترین قسم کے احکامات کو بھی ماننا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو پوسٹیں ہیں آئی جی کی، یہ جو ایڈیشنل آئی جی کی، ڈی آئی جی کی، اب تو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی پوسٹیں بھی جو ہے یہ کمپرومائز ہو چکی ہے۔ یعنی کہ آپ اگر کچھ ڈیلیور کرو گے اپنے حکمرانوں کو تو آپ ان پوسٹوں پر رہنے کے قابل ہیں۔ اب آپ کی قابلیت، آپ کی صلاحیت جو ہے وہ پروفیشنلزم نہیں ہے کہ آپ کتنا لوگوں کے جان اور مال کو تحفظ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ کتنا جو ہے اپنی پوسٹنگ کروانے والوں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ وہ معیار کیا ہے سب کے سامنے ہے، وہ معیار یہ ہے کہ ان کی راتیں رنگین کرنی ہے، ان کی تجوریاں برنی ہیں، اور ان کے غلط احکامات کو جو ہے آنکھ بند کر کے ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ یہی آج کی ریکوائرمنٹ ہے، یہی آج کا میرٹ ہے، یہی آج کی خوبیاں ہیں۔ جو بھی پولیس افسران جو ہے بڑی بڑی پوسٹوں کو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، ان میں یہ تمام تر صلاحیتیں ہیں کہ وہ اپنی پوسٹنگ کروانے والوں کو خوش کرنے کا گر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو یہ تھا المیہ اس آئی جی کا جو کہ اس وقت بھی جو ہے آئی جی سندھ بننے کے خواہش مندوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہیں، ایک جو ہے وہ عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے 2 شہید یا مرحوم
جو ایس ایچ اوز ہیں ذیشان کاظمی اور خود بہاؤدین بابر، وہ بھی دیکھو کس طریقے سے نشان عبرت بنے ہوئے ان ایس ایچ اوز کے لیے جو کہ دوسروں کا گناہ اپنے کاندھوں پر لادنے کے عادی ہو چکے ہیں، دوسروں کے جرائم پر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ محلات تعمیر کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ بہت سارے ایس ایچ او اس وقت بھی سندھ پولیس میں ہیں جو کہ دوسروں کا شکار جو ہے اپنے نام اپنے کھاتے میں ڈالنے کے عادی ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی جو ہے ایک طریقے سے نشان عبرت ہے کہ جن لوگوں نے جو کام ذیشان کاظمی سے لیا اور بہاؤدین بابر سے لیا، اگر وہ ان کے نہ ہو سکے تو وہ آپ کے بھی نہ ہو سکیں گے، لہٰذا آپ کسی خام خیالی میں مبتلا نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ ہوئی ہے سندھ پولیس میں، کراچی پولیس میں۔ نند لال کو جو ہے وہ ایس ایچ او لگا دیا ہے کھارادر تھانے کا۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ جو پولیس کے گاڈ فادر ہیں، ان کے بھائی جو ہے ان کے پیٹرولیم کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، وہاں مینیجر ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اپنے بھائی کو پوسٹنگ دلواتے رہتے ہیں۔ اس سے قبل بھی جو ہے وہ کراچی کے اچھے تھانوں میں ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، اور یہ بھی کراچی کا جو ہے کھارادر جو ہے ایک کماؤ پوت تھانہ ہے، ایک بہت ہی زرخیز تھانہ ہے جہاں کا یہ ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طریقے سے ایک اور ایس ایچ او ہیں جو کہ کراچی کے سب سے زیادہ کماؤ پوت تھانہ ہے ایئرپورٹ۔ کلیم موسیٰ پچھلے 7-8 سالوں سے جو ہے وہ ایس ایچ او کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ان میں خوبی کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، ان کا کیا ہے، پروفیشنلزم کہاں کھڑی ہے؟ صرف ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایک سابقہ آئی جی جو کہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، کلیم امام کے جو ہے وہ ایک طریقے سے کوک کی حیثیت سے، اس کے روم میٹ کی حیثیت سے انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کی جو ہے وہ انہیں فضیلت، انہیں اہمیت حاصل ہے، اور یہی ایک ایسی خوبی ہے جو کہ انہیں 7 سالوں سے جو ہے کراچی کے سب سے کماؤ پوت تھانہ ایئرپورٹ کا ایس ایچ او بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اس وقت ایس ایچ او بنے تھے جب خود مشتاق مہر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، اور ان سے جو ہے انہیں ایس ایچ او جو ہے کلیم امام آئی جی نے لگوایا تھا، اور آج 7 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ 7 سالوں سے کسی میں بھی اتنی ہمت جرت نہیں کہ وہ انہیں وہاں سے اکھیڑ سکے، انہیں وہاں سے تبدیل کر سکے۔ حالانکہ اس دوران 1 نہیں 2 نہیں لاتعداد شکایتیں ان سے متعلق آ چکی ہیں حکام کے پاس، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے کی جرت ہمت نہیں کر سکتا۔ یہی حال جو ہے خالد عباسی کا ہے، جو کہ اس وقت سکھن تھانے کے ایس ایچ او کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سکھن تھانے کے ایس ایچ او ہیں، اور یہ جو ہے بہت بڑی سزا انہوں نے بھگتی تھی، ان کو ڈسمس کر دیا تھا۔ اپنے گناہوں کو، اپنے جرائم کو بچانے کے لیے اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کراچی مشتاق مہر اور ایسٹ کے ایس ایس پی نعمان صدیقی نے جب اومنی گروپ کا ایک میٹر جو ہے وہ خود ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، اور اس وقت نورین نامی ایک بینکر کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا پولیس کی تحویل میں، پولیس کی حفاظت میں، وہ ایک پرائم وٹنس تھی اس سارے معاملات کی، لیکن اس سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود جو ہے انہیں ڈرایا دھمکایا گیا کہ اگر انہوں نے اومنی گروپ کے خلاف کوئی بیان بازی کی کورٹ میں تو اس کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جائیں گے۔ اس طرح سے انہیں ڈرایا دھمکایا، جس کے بعد میں اس معاملے کی انکوائری کروائی گئی تھی ہائی کورٹ کے حکم سے خود آفتاب پٹھان نے، اور انہوں نے اپنی انکوائری رپورٹ میں جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی مشتاق مہر اور ایسٹ کے ایس ایس پی نعمان صدیقی کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہراتا ہے کہ قصور ان کا ہے، لیکن انہوں نے اپنے قصور کو چھپانے کے لیے، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے ایک پیادے خالد عباسی کو قربانی کا بکرا بنا کر انہیں ڈسمس فرام سروس کر دیا تھا، جس کے بعد وہ بچ گئے، ان کا ٹرانسفر ہو گیا تھا ان دونوں افسروں کا وہاں سے، اور جب دوبارہ وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ اسی اپنے پیادے اپنے لاڈلے کو جو ہے دوبارہ نہ صرف بحال کرتے ہیں بلکہ انہیں اور اچھے تھانوں کا ایس ایچ او بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ حال ہے اس وقت کراچی پولیس کا۔
ایک نظر محمد دریشے کے وہ بھی کسی بہت بڑے افسر کے جو ہے ان کے بھائی جو ہے زمینوں کے معاملات دیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ریٹائرمنٹ سے قبل انہیں حیدرآباد سے جو ہے وہ کراچی بھجوا کے بن قاسم تھانے کا ڈی ایس پی بنا دیا تاکہ وہ بھی اپنے دن سنوار سکے، انہیں بھی کھانے کمانے کا موقع دیا جا سکے۔ یہ موقع انہوں دیا گیا اور انہیں بن قاسم کا جو ہے وہ سب ڈویژن کا ایس ڈی پی او لگا دیا گیا ہے۔ ہیڈ مورر جو ہے وہ بڑے تگڑے ہیں کراچی کے، بہت تگڑے ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل کو ایک ایس ایس پی جو ہے اگر اس کو ہیڈ مورر لگا سکتا ہے تو وہی ایس ایس پی اس کو ڈسمس بھی کر سکتا ہے، لیکن مجال ہے کہ ڈی ایس پی ایس ایس پی اسے ڈسمس کرے۔ ایس ایس پی کجا اس کا ڈی آئی جی، اس کا ایڈیشنل آئی جی، اس کا آئی جی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شعیب چودھری کی جانب میرا اشارہ ہے، پیریڈی کے ہیڈ مورر۔ بدترین بدعنوانیاں، کرپشن، ثبوتوں کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ پہنچ چکا تھا، ان ثبوتوں کی روشنی میں سسپینڈ ہو گئے، لیکن جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کون کہے؟ بھائی وہ تو فرخ بشیر جو چیف منسٹر کے پی او سے ان کے ہاتھ کا چھالا ہے، آنکھ کا تارا ہے، اس کو آئی جی اسے گورنر نہیں تبدیل کر سکتا ہے، اسے سی ایم نہیں تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ بہت بڑی شخصیت ہے ہیڈ مورر۔ ظاہر ہے کہ یہی وہ آرڈر ان کا ہوا، ان کی جگہ سرفراز کا آرڈر ہوا تو سرفراز کو چلتا کر دیا، اور اب سرفراز کو جو ہے وہ ہیڈ مورر گزری لگا دیا کہ یہی حال جو ہے وہ خود حنیف چیمہ کا ہے، سچل کا۔ سچل میں انہوں نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے، یعنی دکانداری شروع کر دیے ایک ایسے ایس ایس پی ایس عبد الرحیم شیرازی کے لیے جو کہ خود لاہور میں جو ہے وہ اس میں جو ہے قتل کیس میں جو ہے ملزم ہے، اس میں ملوث تھے لاہور کے منہاج القرآن والے واقعے میں۔ تو ان کے جو ہے یہ فرنٹ مین ہیں، رائٹ مین ہیں، ان کے کماؤ پوت ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ ہیڈ مورر لگواتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، انہیں بھی کھلاتے ہیں۔ مشتاق مہر کے ساتھ ان کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، لگ رہے ہیں کہ ہر دور میں کسی نہ کسی بڑے افسر کو قابو میں کرتے ہیں، ہاتھ میں کرتے ہیں، اور پھر اپنی خواہشات ان سے پوری کرواتے رہتے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، جاتے جاتے اتنا عرض کروں کہ حیدرآباد کا مارکا جو ہے ایک بار پھر جو ہے وہ امجد دایو نے جو ہے وہ جاوید دایو نے جو ہے وہ مار لیا ہے۔ جاوید دایو دوبارہ شیٹ کلرک بننے میں کامیاب ہو گئے، اپنے ایس ایس پی امجد شیخ کی بدترین مخالفت کے باوجود۔ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے۔ بھاسر تو ہے، بلاول ہاؤس سے اتنی تگڑی قسم کی سفارش آئی کہ ڈی آئی جی کیا، آئی جی کیا، ایس ایس پی کیا، کوئی اس سفارش کو روک نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ بڑی مشکل سے جو ہے وہ نوید سمیجو نے جو ہے یہ پوسٹنگ حاصل کی تھی۔ ابھی تو ان کی پوسٹنگ کے آرڈر کی سیاہی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ جس تیزی سے وہ آئے تھے اس تیزی سے جو ہے جاوید دایو نے جو ہے وہ انہیں چلتا کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ نوید سمیجو جو ہے وہ اب خاموش رہتے ہیں، چپ رہتے ہیں، یا وہ بھی کچھ آگے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ جس طریقے سے جب ان کی پوسٹنگ ہوئی تو پوسٹنگ کے بعد خود جاوید دایو نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ اپنا قلعہ، اپنا تخت ادھیڑنے والے نوید سمیجو سے انتقام نہیں لیتے۔ لیکن بہادروں کی طرح سے جو انہوں نے کہا انہوں نے کر کے دکھایا، اور انہوں نے بالآخر نوید سمیجو کو جن ٹانگوں سے آئے تھے انہیں ٹانگوں سے انہیں واپس چلتا کر دیا، اور اپنی کوئی بھی میراث جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جانے سے قبل میں یہ بھی کہوں گا کہ جو پنجاب کا جو رزلٹ آیا، پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی، اگرچہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ اگر آج ذوالفقار علی بھٹو شہید زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے کہ ان کا جو انتخابی نعرہ تھا، طاقت کا سرچشمہ عوام، اس خواب کو جو ہے عمران خان نے شرمندہ تعبیر کر دیا۔ اس الیکشن کو سبوتاژ کرنے کے لیے، اس الیکشن کو ناکام بنانے کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ کچھ سلامتی کمیٹی، قومی سلامتی کمیٹی کی جو سازش نہیں بلکہ یہ مداخلت کا جو تکرار تھی اسے، اور پھر سپریم کورٹ کے جو تفصیلی فیصلے کو کس طریقے سے عوام نے
مسترد کر دیا، عوام نے اسے اڑا دیا، عوام نے اس کے مقابلے میں جو ہے عمران خان کی جو تقریر تھی، عمران خان کا جو بیانیہ تھا، اس کو ہاتھوں ہاتھ قبول کر لیا، جس کا زندہ ثبوت جو ہے یہ پنجاب کی جو ضمنی الیکشن ہے، جہاں بدترین دھاندلی کروائی گئی، لیکن اس دھاندلی کے باوجود عوام کے سیلاب کو جو ہے پاکستان کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف عوام ہے۔ اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں، اللہ